رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت دنیا میں دو انتہائی طاقتور سپر پاورز تھیں۔ ان میں سے ایک مشرقی رومی سلطنت تھی، جسے عرف عام میں بازنطینی سلطنت بائزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں۔ یہ سلطنت ترکی، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ اور جنوب مشرقی یورپ کے کچھ حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ عیسائی تھے، کرسچین تھے۔ دوسری سپر پاور ایران کی ساسانی سلطنت تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی تھے۔ یہ سلطنت افغانستان اور بلوچستان سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب میں یمن بھی اسی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیا کا کچھ حصہ بھی اس سلطنت میں شامل تھا۔ 613 عیسوی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ 3 سال بعد ان دونوں سپر پاورز کے درمیان ایک لمبی اور خون ریز جنگ کی شروعات ہوئی۔ ساسانیوں نے رومی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ مشرقی رومی سلطنت کا خزانہ خالی تھا۔ سلطنت کا تقریباً دیوالیہ نکل چکا تھا۔ رومیوں کا فوجی نظام کرائے کے عسکریوں پر منحصر تھا۔ ایسے میں فوجیوں کو تنخواہ بھی کافی عرصے سے نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب فوج چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہنشاہ فوکس بھی غیر مقبول ہو چکا تھا۔ عوام اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ سلطنت میں کافی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایران سے ساسانی فوج کے حملے نے پوری رومی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساسانی فوج نے شام کے راستے سے حملہ کرتے ہوئے رومی سلطنت کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس پر مزید یہ کہ رومن امپائر اپنے علاقے میں رہنے والے یہودیوں پر کافی ظلم کرتی۔ یہودیوں کو مسلسل تعصب کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب ساسانیوں نے حملہ کیا تو یہ یہودی بھی رومیوں کے خلاف ہو کر ساسانیوں کی مدد میں لگ گئے اور ساسانیوں کو خفیہ معلومات فراہم کرنے لگے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں ایرانیوں نے شام، دمشق، انطاکیہ، فلسطین اور مصر کو بھی فتح کر لیا۔ ایرانی سلطنت اب افغانستان سے لے کر مصر میں دریائے نیل تک پھیل چکی تھی۔ رومی علاقوں میں ایرانیوں نے عیسائی آبادیوں کا ٹھیک ٹھاک قتل عام بھی کیا، گرجا گھروں کو نذر آتش کیا، حتیٰ فلسطین سے وہ مقدس صلیب بھی اٹھا کر لے گئے، جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ پھر ایرانیوں نے رومیوں پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا مسیحی مذہب چھوڑیں اور مجوسیت اختیار کریں۔ اناطولیہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے ساسانیوں نے سارے اناطولیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ صرف قسطنطنیہ اور اس کے قرب و جوار کے کچھ علاقے ہی بچ گئے تھے۔ رومی سلطنت کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سلطنت کے پورے یورپی حصے میں بغاوتوں نے مزید شعلے پکڑ لیے۔ دنیا کی دو عظیم سپر پاورز کے درمیان اس جنگ کے مشرق و مغرب میں چرچے ہو رہے تھے۔ مکہ میں بھی اس جنگ کے حالات کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب رومیوں کی شکست اور ساسانیوں کی فتوحات کی خبریں مکہ پہنچیں تو مشرکین مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ عیسائی جو اہل کتاب ہیں اور مسلمانوں کے مذہب کے زیادہ قریب ہیں، وہ شکست کھا چکے ہیں، اور آتش پرست ایرانی جو کہ مشرک ہیں فتح یاب ہو رہے ہیں۔ مشرکین مسلمانوں کو دھمکاتے کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو شکست دی ہے، ویسے ہی ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ جب مشرکین یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ نے سورہ روم کی پہلی 5 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، لیکن وہ اپنی اس مغلوبیت کے باوجود چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ مسلمان بھی اس دن خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ العزیز ہے، الرحیم ہے۔ ان آیات میں رب کریم نے یہ فرمایا کہ مشرقی رومی سلطنت دوبارہ غالب آئے گی اور چند سالوں میں ایرانیوں کو واپس دھکیل دے گی۔ مشرکین مکہ کو جب ان آیات کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رومی سلطنت تو اپنا وجود کھونے والی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ غالب آئیں گے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن ان آیات کے کچھ سال بعد ہی سچویشن بالکل ریورس ہو گئی۔ مشرقی رومی سلطنت ابھی بھی شمالی افریقہ کے کچھ علاقوں مثلاً تیونس اور لیبیا پر قابض تھی۔ اس علاقے کے رومی گورنر تھے ہرکل۔
انہوں نے رومی سلطنت کو اکھڑتے ہوئے دیکھا تو شمالی افریقہ سے براستہ سمندر قسطنطنیہ پہنچے۔ قسطنطنیہ پہنچ کر انہوں نے شہنشاہ روم فوکس کے خلاف کامیاب بغاوت کی اور اسے قتل کر کے خود تخت پر قابض ہو گئے۔ ہرکل اب شہنشاہ ہرکل بن گئے۔ ہرکل نے فوری اصلاحات کا آغاز کرتے ہوئے عسکری نظام کی تنظیم نو شروع کر دی۔ ایرانیوں کے خلاف رومیوں کے مذہبی جذبے کو بھی ابھارا گیا۔ رعایا میں زمینیں تقسیم کی گئیں تاکہ اس کے بدلے ان لوگوں کو فوج میں شامل کیا جائے اور وہ زیادہ جوش و جذبے سے لڑیں۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اب ایک بالکل نئی عوامی فوج تیار ہو چکی تھی جس کے لیڈر ہرکل خود تھے۔ آخرکار وہ 24,000 کی زبردست فوج کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس عوامی فوج نے اپنے مذہب اور وطن کے لیے لڑنا تھا۔ ہرکل بحیرہ اسود بلیک سی کے راستے سے گھوم کر فوج سمیت آرمینیا میں ایرانی فوج کے بالکل پیچھے وارد ہوئے۔ ہرکل کے اس ٹیکٹک نے ایرانیوں کو حواس باختہ کر دیا۔ رومیوں نے ایرانی فوج کو ایک ایک علاقے سے باہر نکال کر اناطولیہ مکمل طور پر آزاد کرا لیا۔ اب رومی فوج ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ 624 عیسوی میں ارمینی علاقے غزنک میں رومی اور 40,000 ایرانی فوج کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں کو شہنشاہ خسرو پرویز خود لیڈ کر رہا تھا۔ عین اس وقت عرب میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بدر کا معرکہ رونما ہو رہا تھا۔ رومی فوج نے غزنک میں ایرانیوں کو شکست دی۔ دوسری جانب بدر میں مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ پر کاری ضرب لگائی۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ رومی غالب آ گئے اور اسی دن مسلمان بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد 628 عیسوی میں عراقی شہر نینوا میں رومی اور ایرانی آخری دفعہ پھر دو بدو ہوئے۔ رومیوں نے پھر سے ایرانیوں کو شکست کا مزہ چکھایا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو اس وقت مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ صلح حدیبیہ طے پا رہا تھا، وہی معاہدہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں فتح مبین یعنی ڈیسائسو وکٹری کہا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو پھر سے خوشی عطا کر دی۔ ادھر شہنشاہ ہرکل نے ساسانیوں کے دارالحکومت مدائن کا محاصرہ کر لیا۔ ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نئے ساسانی شہنشاہ نے ہرکل کے ساتھ صلح کر لی اور شام سے لے کر مصر تک کا سارا علاقہ رومیوں کے حوالے کر دیا۔ جو سارا مال ایرانیوں نے رومی علاقوں سے لوٹا تھا وہ بھی لوٹا دیا۔ مقدس صلیب بھی واپس کر دی گئی۔ یوں ہرکل فتح سمیٹ کر انطاکیہ پہنچے۔ تقریباً 15 سال جاری رہنے والی اس جنگ نے ایرانی اور رومی سلطنت کا بھرکس نکال دیا تھا۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں مسلمان فوجیں صحابہ کرام کی قیادت میں ساسانی اور رومی علاقوں میں داخل ہوئیں تو یہ سلطنتیں لڑ کھڑا گئیں۔ مسلمانوں نے ایرانی سلطنت کا تو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے نہیں۔